حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے. مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. کہتے ہیں مرزا جی کہ حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گیا. دیکھو میں آپ بھائیوں کو کہتا ہوں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. کہاں سے؟ مرزا کو سنتے وقت صرف ایک مرزا کیا ہر دنیا کے مکار یار آدمی کو سنتے وقت ایک ہی طریقہ ہے, غور سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. یقین کریں جھوٹ بول رہا ہوں پکڑا, میں تک ہوں جھوٹ بولوں گا پکڑا جاؤں. مرزا جی کہتے ہیں حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا. مستدرک حاکم کی میں نے وہ روایت ڈالی ہے. مستدرک حاکم کی میں نے وہ روایت ڈالی ہے. ٹھیک ہے, ڈالی کا ہے یہی واقعی کرنا صحیح. اچھا دیکھیں جو روایت ڈالی وہ میں پہلے یہیں سے پڑھوں گا. صفحہ نمبر 9. مرزا جی نے یہ یہاں سے نکل گئے کہ یہ ایک منٹ ہاں یہ صفحہ نمبر 5 مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا قیس بن حازم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے, میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا. کہ اتنے جملے کو غور سے دیکھیں, اتنے جملے کو ایجا میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے, اس جملے کو آپ غور سے دیکھیں. یہ مرزا جی نے بریکٹ دیا ہوا ہے, ترجمے پر بریکٹ دیا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے یہ جملہ پورا کا پورا مرزا جی کا اپنا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں اصل کتاب سے بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ جی میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا, کو جنگ جمل کے اس دن سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا تھا جو ان کے گھٹنے میں لگا, اور وہ اسی زخمی حالت میں مسلسل تسبیح کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہاں تک کہ دیکھیں سمجھے ذرا بات کو. طلحہ بن عبید اللہ ہی نہیں, رب مروان کے ہاتھوں اگر کسی بھی صحابی کو کوئی زخم پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے, یا مروان کوئی بھی غیر شرعی کام کرتا ہے, تو بحث اس سے نہیں ہے کہ مروان کے کیے ہوئے غیر شرعی کام کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا اور اس غیر شرعی کام پر بحث نہیں ہوگی. اب میری بات توجہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا ان جاکم فاسقم بنبأ فتبین, جب تمہارے پاس کوئی فاسق بھی خبر لے کے آیا کرے تو اس کی بھی تحقیق کیا کرو. مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے یزید نام سنا اور آپ کا فوراً وہ والا بٹن دب گیا, یزید ختم. آپ نے نام سنا معاویہ اور بس ختم. آپ نے نام سنا مروان ختم. آپ نے نام سنا حجاج بن یوسف اور مسئلہ ختم. ایسے نہیں, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں, مسلمان طالب علم کی شان نہیں. کوئی بھی کرے, کوئی بھی کرے, لیکن جب اس کی طرف بات منسوب کی جائے گی وہ بات سند صحیح سے ثابت ہونا ضروری ہے. فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مروان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں ہے, فرض کرتے ہیں, اور اگر ہم نے مروان کو قاتل کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مرزا کے خلاف جتنے ریکارڈ اب تک میں پروگرام ریکارڈ کروا چکا ہوں, میں ان سب میں وہ حدیث سنائی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, تہمت لگانے والے پہ پلٹے. اب سمجھے میرا بات کو کہ ہم نے یہ کہا کہ جی مروان نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جمل میں. اب فرض کریں کہ وہ مروان سے بات ثابت نہیں ہے تو ہم نے ایک مسلمان پہ تہمت لگائی نا, چھوڑ گا نا. دوسری بات, بھلے وہ مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, مرتد نہیں ہے, خارجی نہیں ہے, تو ہم اسے جاننا بھی تو ابھی کہہ نہیں سکتے اور اس سے بدتمیزی تو ابھی فی الوقت نہیں کر سکتے. رہ گئی صرف اتنی بات نا کہ اگر مثال طور پر وہ کسی صحابی کے خلاف ہوگا تو پھر ہم اس سے وہی زبان اور وہی رویہ استعمال کریں گے جو مرزا جی سے کرتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں, میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں. ایک قیس بن ابی حازم نکال رہا ہے تو مروان بن حکم, میں نے دیکھا مروان, انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ ٹھیک ہے. آپ کو پوچھے ذرا مرزا جی, کوئی ہمارا والا اسٹائل, مرزا جی چہرہ اپنی طرف کرو. مرزا جی ایک بات بتائیں, اچھا یہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے یہ حضرت علی کی طرف سے لڑنے آئے تھے؟ نہیں, عائشہ کی طرف سے تھے. ہاں. اچھا مروان آگے علی رضی اللہ عنہ؟ نہیں, تو وہ کسی طرف سے تھے؟ عائشہ کی طرف سے.
ناظرین رسیاں جو ہیں رسیاں ہی نظر آنا شروع ہو رہی ہیں اور سانپ ہونا ختم ہو گیا ہے. سنو ذرا بات کو. سامری کی گائے اپنے منہ سے اب یہ نہیں کہے گی کہ میں الہ ہوں, اب وہ اپنے منہ سے یہی کہے گی کہ میں گائے ہوں. سنو ذرا بات کو. بھائی طلحہ بن عبید اللہ وہ کس کے لشکر میں تھے؟ عائشہ والے. اب مروان, اچھا پتہ یہ لگا ایک دوسرے بھی تیر برسانا شروع ہو گیا, وہ ان کو چھوڑ گئے. مروان طلحہ بن عبید اللہ ایک دوسرے میں تیر. اگر مرزا جی سے بولا مرزا جی کہیں تو کوئی تکی لایا کرو, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد سنیں ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قیس بن ابی حازم کہہ رہے ہیں رائے تو وہ مرزا جی نے لکھا تھا قیس بن حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں. قیس بن حازم تابعی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے خود. مروان خود بھی تابعی ہے معذرت کے ساتھ, مروان خود بھی معذرت کے ساتھ تابعی ہے, لیکن مسئلہ یہ وہی مروان کھڑا ہو کر کہتے ہیں نا میں نے یزید کو دیکھا حسین کو شہید کرتے ہوئے, یہی مروان کل کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن یہی بات اگر قیس بن ابی حازم کہے تو ابھی وہ رحمہ اللہ, وہی قیس بن حازم خلاف جائے تو ختم. لیکن ابھی دیکھو ذرا بات کو, یہ ہے تاریخ بغداد. کیا ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 447 ترجمہ نمبر 6936 قیس بن ابی حازم ابو عبداللہ الاحمسی. صفحہ نمبر 448 میں دی گئی معلومات کے مطابق وقت کانا نزل الکوفہ وحضر حرب الخوارج بن نہروان مع علی بن ابی طالب. قیس بن ابی حازم کوفہ آئے اور اس جنگ میں جو کہ نہروان میں خارجیوں کے خلاف سیدنا علی بن ابی طالب لڑے, اس میں سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے. قیس بن ابی حازم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس جنگ میں آگے شریک ہوئے؟ اور نہروان جمل اور صفین کے بعد ہوئی ہے. نہروان جمل اور صفین کے بعد ہوئی. جب نہروان کا مارکا جمل اور صفین کے بعد ہوا ہے تو قیس بن ابی حازم جمل میں تو موجود نہیں ہوں گے. اور کل والا جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ بھائی دوبارہ دیکھ لیجیے گا, میں نے وہاں پہ بتایا ہے قیس بن ابی حازم ہو بھی نہیں سکتے. وہ حضرت عائشہ ہی سے 2 واسطوں سے روایت کرتے ہیں. رہ گئے سیدنا علی تو ان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ان کو روایت کرنے کا. تو یہ کہنا کہ میں نے دیکھا, یہ میں نے دیکھا کا کسی راوی کی غلطی ہے, یہ میں نے دیکھا یہ کسی راوی کی غلطی ہے, کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے, وہ وہاں پہ موجود. اب سب سے پہلے کوئی کہے نہیں جی یہ آپ انکار, نہیں میں کوئی انکار نہیں, میں نے آپ کو ثبوت دیا. آپ کیا کریں, آپ جمل میں ان کی موجودگی ثابت کر دیں صحیح سند سے, آپ جمل میں ان کی موجودگی صحیح سند سے ثابت کر دیں, مروان پہ الزام ثابت, ہمیں مان لیں گے کیونکہ قیس بن ابی حازم خود سے کہا قابل اعتبار, ہمیں ان میں کوئی اشکال نہیں ہے. قیس بن ابی حازم سے نیچے کی سند ثابت ہو, صحیح ہو, ٹھیک ہو, متصل ہو, اور وہ جمل میں موجود ہو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو دیکھا یہ کرتے ہو, بات ختم ہو جائے گی. میں نے شروع میں مروان کے حوالے سے کہہ دیا اس کے کسی غیر شرعی کام کا ہمیں دفاع نہیں کرنا, لیکن اپنے کسی مسلمان بزرگ کے اوپر کوئی تہمت برداشت نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں. اور خاص طور پر مرزا بولے اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مرزا تو اگر بولے گا رات کو دن تو ہم رات ہی مانیں گے نا, رات تو راتیوں کے دن کیسے مان لیں؟ مرزا کے مقلدین والا ہمارا معاملہ تھوڑی ہے بھائی, ہم تحقیق کرنے والے لوگ ہیں, مرزا کے مقلدین کی طرح اندھے بہرے لنگڑے لولے تھوڑی ہے کوئی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور نقطہ بتاتا ہوں آپ کو. مرزا جی نے کیا کرا, مرزا جی کے مقلدین نے کیا کرا, مستدرک حاکم اٹھائی, مستدرک حاکم پیر صاحب امام محمد علی مرزا, اب تو نیا نام رکھ دینا, امام محمد علی مرزا نے ہمارے جلد 4 صفحہ نمبر اور آ گیا بھائی 695. کمال ہو گیا, مرزا جی نے کمال کر دیا, دلائل کی بھرمار 5591, جادو ختم, ایک سوا پلٹا اور جادو ختم. 696 صفحہ نمبر, حدیث نمبر 5594, 5594. سنو میں ذرا بات کو. یہ رفا بن ایاز زبیر کے والد صحابی وہ کہتے ہیں کننا ما علی یوم الجمل, میں علی کے ساتھ تھا جمل کے دن, میں علی کے ساتھ تھا جمل کے دن. کون؟ مولا علی. بھائی میں کس کے ساتھ تھا؟ علی کی طرف سے ہیں. عائشہ والی طرف بھی ہو نا تو کوئی الزام لگا دے عائشہ والے, عائشہ معاویہ والے, تو مولا علی کے ساتھ جمل کے دن. یقین کریں کہ ابھی مرزا کی میت اٹھے گی, یہیں سے اٹھے گی, یہی جمل سے اٹھے گی. سنو ذرا بات کو. کننا ما علی یوم الجمل, میں تھا جمل میں علی کے ساتھ. اور وہ بتاتے ہیں آخر میں
पता है कौन सी रिवायत बयान करने के बाद, मन कुंता मौला हो फाज़ालियुल मौला, मैं जिसका मैं पूरी रिवायत पर भी जानबूझ के बहस नहीं कहूँ, कोई हमें मजबूर कर हम पूरी रिवायत भी सुनाएंगे, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन अभी वक्त कम है, सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ये बताया गया तलहा बिन उबैदुल्लाह को, तू मुझसे लड़ रहा है, मेरे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका मैं मौला उसका बोले बोला, हाँ जी क्या मुझे याद नहीं रहा, मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह कहने लगे मुझे फलमा तुकातिलूनी, हज़रत अली कहने लगे फिर तू मुझसे क्यों लड़ रहा है, काला लम अस्कुर, मुझे याद ना रहा, काला फनसरफ़ तलहा, तो तलहा वहां से चले गए, तलहा वहां से फनसरफ़ तलहा, तलहा वहां से चले गए, तलहा वहां से चले गए। अगर तलहा जमल से चले गए, हज़रत अली से नहीं लड़े, तो सफा पहले जब मिर्जा जी कहने लगे कि कैफ बिन अबी आसिम कहते हैं काला राय तो मरवान बिन हकम हीना रूमिया तलहा बिन उबैदुल्लाह यौम इज़िन, कि उस दिन तो मैंने देखा मरवान जंग के हालत में उन पर तीर बरसा रहा था, अब तलहा बिन उबैदुल्लाह चले गए, तुम उन्हें मैदान में ले, ये सफा तो पलटा है की साबित नहीं, चलो अगर साबित हो जाती, अब तो मसला ये निकला, हमने सभा पलटा तो यहां तो निकला कि उनको सैयदना अली कह रहे हैं तूने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी जिसका मैं मौला अली मौला, बिल्कुल मैंने सुनी, कब फिर तू मुझसे लड़ रहा है, कब मैं भूल गया था, फन सरफ तलहा, तलहा तो वहां से चलेगा, तलहा तो मैदान में थे ही नहीं, तलहा वहां नहीं थे मैदान में, तो उनको किसने मारा, जबकि मरवान तो वही था। अर्ज करने का मतलब यह है, मिर्जा जी ने तो एक जुमले के अंदर कह दिया था, वो अगर तलहा जंग छोड़ गए, उनको मरवान ने कत्ल किया, हमने क्या करा, जंग छोड़ गए, मरवान ने कत्ल किया, दोनों को सामने रखा और बुद्धि सुलझा ली, लेकिन सुनने वाले नहीं समझ पाए। ये देखो यहां से जागने की जरूरत है, जंग छोड़ गए, मरवान ने कत्ल किया, जंग छोड़ गए, मरवान ने कत्ल किया, जंग छोड़ गए, मरवान ने कत्ल किया, समझे, हम समझे नहीं बात को, जंग छोड़ गए, मरवान ने कत्ल किया, गौर से सुनना ना, यही पकड़ लिया, अबे जंग छोड़ गए तो मरवान ने कैसे कत्ल किया है? अगर जंग छोड़ गए तो मरवान ने कैसे कत्ल किया, भाई देखो समझो, जंग छोड़ गए, मरवान ने जैसे कि हुसैन मदीना छोड़ गए और कूफा में कातिलीन ने उनको उनके अहले खाना को शहीद किया, अली नमाज पढ़ाने आ रहे थे, नहीं समझे, ये आने जाने वाला तो पूरा वाक्या होता है ना, तलहा बिन उबैदुल्लाह को कहीं और शहीद किया है, नहीं मैदान में क्या, तो मैदान में मौजूदगी तो दिखाओ उनकी,